بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. شروعات کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے. اسی کی پاک ذات ہے کہ جو اکیلا خالق مالک اور رازق ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا اور وہی پورے کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. لہٰذا وہ اکیلا ہی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. اور اسی کی پاک ذات ہے جس کے بلند عالی صفات ہیں اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب عزیز میں ذکر کیا ہے اور جن کے بارے میں اس کے پیغمبر نے بخوبی بتلایا ہے. اور اس کے بعد بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ اور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جاتے ہیں، اور دین میں ہر نیا ایجاد کیے جانے والا کام بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اور اس کے بعد جس طرح کے سامعین جانتے ہیں، یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے جس میں ہم شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ کی تشریح کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور یہ تشریح فرمائی ہے الشیخ الدکتور عرفات بن حسن المحمدی حفظہ اللہ نے. اور جو پہلا باب ہے وہ چل رہا ہے اور اس کا تعلق ہے قصار الصور سے، اور اس میں بہت ہی مختصر اور پیاری تفسیر فرمائی ہے شیخ حافظہ اللہ نے. تو آج کے درس میں سورۃ المسد یا سورۃ اللہب کی تشریح ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم جو لفظی ترجمہ ہے اس سورت کا اسے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم برتنے والا ہے. تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، ما نہ اغنا فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما اور جو کچھ، کسب اس نے کمایا، سیصلا اور ضرور داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب لکڑیاں ڈھونے والی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد چھال کی بٹی ہوئی. تو اس کی تشریح میں شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو دشمن تھا ابو لہب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ اذیت دینے والے لوگوں میں سے تھا. تو یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائے، اس کی وجہ سے یہ خسارے میں رہا اور بدبخت ہوا. تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے قیامت والے دن اس کو بچائے گا؟ اس کو اس کا مال نہ اس کی اولاد نفع پہنچائیں گے، اور یہ ایک عظیم آگ میں داخل ہوگا جو شعلہ انگیز ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل ہے، اور یہ بنت حرب ابن امیہ تھی جو کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. اور یہ لوگوں کے مابین جو ہے وہ نمیمہ لے کر پھرا کرتی تھی، یعنی چغل خوریاں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، جو عموماً عورتوں میں عادت پائی جاتی ہے لیکن عورتوں تک محدود نہیں ہوتی. کچھ زنانہ تباہ جو مرد ہوتے ہیں
ان میں بھی اس طرح کی جو خصلت ہے بری وہ پائی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کے مابین ان کی باتیں یہاں کی وہاں لگا کر پیش کیا کرتی تھی اور لوگوں کے درمیان دشمنیاں ڈالا کرتی تھی، اور یہ اسی طرح کانٹے دار ٹہنیاں جو ہے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے راستے میں پھینک دیا کرتی تھی، جس سے انہیں نقصان پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی پکڑ کی تو اس کی گردن میں ایک رسی ڈال دی جو جہنم کی آگ میں جس سے اس کو کھینچا جاتا ہے، اس کے کنارے تک لایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کو پھینکا جاتا ہے اس کے اسفل حصے تک، یعنی اس کے سب سے پست ترین نیچے والے حصے تک، اور اسی طرح یہ معاملہ اس کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ اور اس میں دلالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، کیونکہ انہوں نے اس معنی کی خبر دی کہ یہ اور اس کا جو خاوند ہے وہ دونوں کفر پہ وفات پائیں گے، یعنی اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلالت تھی قریش کے لیے اور اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ جو جمیل تھی اور جو ابو لہب تھے وہ دونوں کفر پر فوت ہوئے، اور وہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ اگر وہ دونوں اپنی زبان سے یہ کہہ دیتے کہ ہم تو اسلام لے آئے ہیں تو یہ کافروں کے لیے ایک بطور ایک بہانہ بن جاتا جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رد کرتے ان کی دعوت کو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جانتا تھا کہ وہ دونوں اسلام نہیں لائیں گے اپنے علم ازلی میں، نہ باطنی طور پر اور نہ ظاہری طور پر، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بتلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیا، اور ہو بہو ویسے ہی ہوا۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم برتنے والا ہے۔ قل کہہ دو، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد یکتا ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہیں اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہیں وہ خود جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی بھی۔ تو شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے قل، کہ کہہ دو اے محمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ان سے مخاطب ہو کر انہیں حکم دے رہا ہے کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو تمہارے سامنے ہیں، اور اس میں حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا کہ وہ انہیں یہ بتلا دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ متوحد ہے اپنی جلال اور عظمت میں، یعنی کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اپنی جلال اور عظمت میں، اس کا کوئی مثیل نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، بلکہ وہ تو اپنی جلال اور عظمت میں متفرد ہے، علیحدہ ہے۔ اور الصمد وہ ہوتا ہے جو ایسا سید ہوتا ہے، ایسا سید، ایسا مولا ہوتا ہے جس کی طرف جو مخلوق ہے وہ اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اور وہ ایسا سید ہوتا ہے جس پر ساری کی ساری سیادت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کا کوئی بھی شبیہ نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے اس کی برابری کا، اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی، اور اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں، نہ تو اس کے ناموں میں، نہ تو اس کی صفات میں، اور نہ ہی اس کے افعال میں، تبارک و تعالی۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم برتنے والا ہے۔ قل کہہ دو اے پیغمبر، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ہر چیز کے شر سے، ما جو خلق اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اور اندھیری رات کے شر سے، اذا جب وقب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات
اور پھونکے مارنے والوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر حاسد اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب حسد وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس کی بھی جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کا شیخ نے ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ تشریح فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کی بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواسی وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس وہ جو ذکر اللہ سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی وہ جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جو جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ اور ان دونوں صورتوں کو جو ہے وہ معوذتین کہا جاتا ہے، یا معوذتان، وہ دو صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی خطاب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ مخاطب ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں ان صورتوں کی، ان جیسی کوئی اور صورتیں نہیں، ان جیسی آیات اور کسی صورتوں میں نہیں پائی جاتی، ان جیسی مثیل کسی دوسری صورت میں نہیں پائی جاتی۔ نہ تو ایسی کوئی پناہ مانگنے والی چیز ہے یا جس سے اعتصام کیا جاتا ہے، جس سے مضبوطی حاصل کی جاتی ہے اسے تھام کر، ان جیسی چیز دوسری کسی صورتوں میں نہیں۔ اور فلق جو ہے وہ صبح ہے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے نفوس کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو غاسق ہے وہ رات ہے، اور اس کی جو تاریکی ہے، اور اس کے ساتھ چاند، کیونکہ اس میں یعنی کہ رات کی اس تاریکی میں جو ہے وہ کثرت ہوتی ہے، جو خونخوار جانور ہے وہ نکلتے ہیں جب یہ چھا جاتی ہے۔ اور کیونکہ چاند جو ہے اس کا جو سلطان ہے، اس کی جو قوت ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہے۔ اور النفاثات جو ہیں وہ ساحر ہیں، جو ساحر ہوتی ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو کہ گٹھانوں میں گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، اور یہ اس طرح پھونکے مارتے ہیں کہ جس طرح یہ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حاسد کے شر سے پناہ مانگیں، جب وہ اپنی آنکھ سے حسد کرے یا پھر اپنی نفس سے حسد کرے، جب وہ اس حسد کا اظہار کرے اپنے فعل یا قول سے، اور اس حسد سے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جو محسود ہے، جو حسد کرنے والا ہے، جو محسود ہے جس سے حسد کی جا رہی ہے، اس سے اس نعمت کا زوال ہو جائے، یعنی اس سے وہ نعمت چھین لی جائے۔ یہ مطلب ہے حسد کا۔ حسد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، خواہ وہ اس کی جسمانی نعمت ہو، اس کی یا مالی نعمت ہو، یا دیگر کوئی بھی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، یا عقل کی نعمت ہو، یا قوت کی نعمت ہو، جو بھی ہو، یا لباس کی نعمت ہو، جس قسم کی نعمت ہے کہ اس سے حسد تب کیا جاتا ہے، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ جو نعمت ہے اس انسان سے چھین لی جائے اور اس شخص کو عطا کر دی جائے جو حسد کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس سے اگلے کو ٹھیس پہنچے، اسے نقصان پہنچے۔ اور حسد یہ سب سے بدترین خصلتوں میں سے ہے۔ حسد سب سے بدترین خصلتوں میں سے ہے، اور یہ سب سے پہلی نافرمانی ہے جس سے اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ اور وہ تب ہوئی کہ جب آسمان میں ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کی، اور اسی طرح زمین میں قابیل نے حابیل سے حسد کی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بری خصلت ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بلکہ جب بھی انسان کوئی اچھی چیز دیکھے، بالخصوص اپنے مسلمان بھائی بہن پر کوئی نعمت دیکھے، تو وہ اس کے لیے اسے رشک آنا چاہیے، اور اللہ کی جو دوام نعمت ہے اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے اس پر، اور اللہ سے یہ بھی دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ اسے بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی الغنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے،
اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے ایک بندے سے اپنی نعمتیں چھین کر پھر ہی دوسرے کو عطا فرمائے. وہ چاہے تو سب وہ بے نیاز ہے اور اتنا غنی ہے کہ وہ سب کے سب کو اپنے خزانوں میں سے نعمتیں جو ہے وہ نچھاور کرے، ان میں بانٹ دے، پھر بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے سبحانہ و تعالی. نعم. پھر آگے فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باتوں کو، ان 3 چیزوں کو خصوصی طور پر یہاں پر ذکر کیا. الغاسق کو، کہ جب رات کو جب وہ چھا جاتی ہے اور جو گرہوں میں جو پھونکیں ماری جاتی ہیں، اور حاسد جب وہ حسد کرتا ہے. ان 3 چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہاں پر ذکر کیا. لیکن اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے من شر ما خلق، یہ سب کی سب اس میں داخل ہیں. حالانکہ یہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دوسری جو آیت ہے کہ اپنے رب سے پناہ مانگو اس چیز کے شر سے جو اس نے مخلوق کی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. رات اللہ کی مخلوق ہے، اس کا ڈھلنا، اس کا جو فعل ہے، اس کا چھانا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جو جادوگر جو پھونکے مارتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، جو گرہیں ہیں، جو گٹھانے ہیں، وہ بھی مخلوق ہے. اسی طرح جو حاسد بندہ ہے وہ مخلوق ہے، اور اس کی حسد بھی مخلوق شدہ فعل ہے. یہ سب کے سب افعال ہیں. لیکن اللہ نے ان کو خصوصی طور پر علیحدہ ذکر کیا کہ ان میں اکثر شر، بیشتر جو شر ہے ان میں پایا جاتا ہے، اور اسی سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم جو صبح کا رب ہے، فلق کا رب ہے، اس سے پناہ مانگیں. اور حکم دیا کہ ہم لوگوں کا جو رب ہے اور ان کا جو بادشاہ ہے اس سے بھی پناہ مانگیں، جو لوگوں میں متصرف ہے، یعنی لوگوں میں جو معاملات ہے ان کو لے کر چل رہا ہے. اور یہ وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو یہ جو 3 صفات ہیں رب کی صفات میں سے، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور جو الہیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی اس کی جو خدائی ہے، تو وہ رب ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر چیز کا خدا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس کی مخلوقات ہیں، اور وہ سب کی سب اس کی مملوکات ہیں، اور سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے. تو جب کسی کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پناہ مانگے، تو اس کو حکم دیا ہے کہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو مد نظر رکھ کر پناہ مانگے. اور جو وسواس ہے خناس کے، وہ شیطان ہے جو انسان پر موکل کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کو مقرر کر دیا گیا ہے. تو کوئی بھی ایسا بنی آدم نہیں سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا ایک قرین ہے شیطان میں سے، جو اس کے لیے فحاشی کے کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. اور وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتا کہ سوائے اس کے بنی آدم کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ رائیگاں جائے، وہ خسارے میں جائے، وہ نقصان میں رہے. اور جو بندہ اس کے شر سے محفوظ ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اسی کی ذات ہے جو حفاظت فراہم کرتی ہے اپنے بندوں کو. نعم. اور اسی کے ساتھ جو ہے انقصار الصور کا جو تشریح تھی وہ ختم ہوئی. اب اگلا جو باب ہے، جو دوسرا درس ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہے ارکان اسلام، اسلام کے ارکان. تو مؤلف یعنی کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارکان الاسلام، کہ جو 5 ارکان اسلام ہیں ان کا بیان. اور سب سے پہلا اور جو سب سے عظیم تر رکن ہے اسلام کا وہ ہے شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس چیز کی بھی شہادت کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں. اور ان شہادتین کی تشریح اور ان کا معنی بھی بیان کرنا، اور اس کے ساتھ جو شروط ہے لا الہ الا اللہ کی، جو شرائط ہیں اس کا بھی بیان کرنا. اور ان کا جو معنی ہے لا الہ، جو نفی کرتا ہے ہر اس عبادت کی جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. الا اللہ، اس بات کرنا
صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی جس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ان کلمات کی تشریح میں شیخ عرفات حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ التوحید جو ہے، توحید کا جو کلمہ ہے، یہ سب سے عظیم تر کلمہ ہے علی الاطلاق، یعنی مطلقاً اس سے عظیم تر کلمہ اور کوئی بھی نہیں، اور یہ عظیم تر کلمہ ہے جو وجود میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت کا، اس کی خدائی کا اس بات ہے، اور اس میں نفی ہے، انکار ہے ہر اس چیز کی اللہ جل وعلا کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ وہی ہے جو مستحق ہے عبادت کے اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور کلمۃ التوحید جو ہے یہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سب سے افضل ترین کلمہ جو ان سے پہلے نبیوں نے کہا۔ اور یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، جو کہ غالباً عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا غالباً کوئی اور صحابی تھے، کہ عرفہ کے دن کیا کہا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کلمہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا، جو سب سے عظیم تر کلمہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے، اہل سنت والجماع، جب وہ اس کلمے کی اعراب، اس کا جو گرامر ہے، اس کی جو گرامر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو لا ہے اس میں وہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ وہ معاملہ کرتا ہے جس طرح کہ اننا معاملہ کرتا ہے۔ اننا جو ہے عربی کا جو لفظ ہے وہ توکید اور اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے وہ ان باتوں کو سمجھیں گے۔ تو لا جو ہے وہ اننا کی طرح کام کرتا ہے گرامر کے لحاظ سے، اور اسے اننا کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے لا کو، کیونکہ ان کے عمل میں مشابہت ہے، ان کا عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں توکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو توکید کرنی ہو اس کی تو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو لا جو ہے وہ نفی کی توکید کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کو کا انکار کرنا ہو تو اس کی توکید کرنی ہو تو اس کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، اور انا جو ہے وہ جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہو، اس کا اقرار کرنا ہو، اس کی توکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں تک پھر الہ کا لفظ ہے تو وہ لا کا اسم ہے، جس طرح انا کا اسم ہوتا ہے اسم انا، اسی طرح یہ لا کا اسم ہے الہ، اور اس کی خبر جو ہے محذوف کر دی گئی ہے، یعنی اس کو مٹا دیا گیا، اس کو نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ معلوم ہے، وہ معلوم ہے۔ اور اس کی جو تقدیر ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ یہ ہے، جو خبر جو محذوف کر دی گئی ہے، جو معلوم ہے، اس کی جو تقدیر ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں کیا ہے؟ لا الہ معبود بحق الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالی کے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہی معبود برحق ہے، کیونکہ ہم نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ باطل معبودات بھی پائی گئی ہیں جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی، جس طرح قوم نوح میں، اور اسی طرح قوم موسیٰ میں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی گئی، لیکن وہ جو جن کی عبادت کی گئی وہ باطل غلط معبودات تھے جن کا وجود تھا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں، نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے کہ وجود میں کوئی الہ ہی نہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو باطل معبودات ہیں، باطل خدا ہیں، وہ موجود ہے، اور جو واقع ہے وہ اس کی دلالت کرتا ہے،
جو حالات حاضرہ ہیں وہ اس کی دلالت کرتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو ہندو مت ہے وہ گائے کی بیل کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مسیحی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یا ان کی والدہ مریم کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھتے کہ بت پرست جو ہیں وہ طرح طرح کی مورتیوں کی اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو زردوش ہیں وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ سب کی سب جو معبودات جن کی عبادت کی جا رہی ہے یہ ان کا وجود ہے اور یہ موجود ہے، تبھی ان کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن یہ باطل معبودات ہیں، ان کی غلط ناحق عبادت کی جا رہی ہے. جس طرح کے جو صنم ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مورتیاں بت ہوتی ہیں، یا طرح طرح کے شجر حجر، یا سیاروں کی، ستاروں کی، یا شیطانوں کی بھی. بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے شیطان کی کیسے عبادت ہوتی ہے، تو آپ مغربی دنیا میں ذرا سنیں، ان کی جو خبریں آتی ہیں وہاں پر چرچ آف سیٹن ہے، یعنی شیطان کا چرچ. حالانکہ چرچ کس کے لیے بنایا؟ عیسائیوں نے اللہ کی عبادت کے لیے، اور بقول ان کے اس کے بیٹے عیسیٰ کی عبادت کے لیے، اور روح قدس کی، یا جو کیتھولک جو ان کا مذہب ہے اس میں مریم کی عبادت کے لیے. تو انہوں نے اس کو بھی مزید بگاڑ کر، وہ پہلے ہی باطل عبادت تھی سب کی سب، کیونکہ وہ ناحق عبادت تھی، اس سے ہٹ کر انہوں نے جو ہے وہ شیطان کا چرچ بنا دیا. اور اسی طرح جو آپ اگر دیکھیں بھارت میں، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، وہاں پر مندر ہوتے ہیں، چھوٹا چیتن کہا جاتا ہے شیطان کو، چھوٹے شیطان کا مندر، بڑے شیطان کا مندر، شیطان کی پوجا کی جاتی ہے. اور شیخ آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ بیل گائے کی بھی عبادت کی گئی ہے اللہ کے سوا، اور یہ مشاہدہ کیا چیز ہے، اس کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا. تو اللہ کی کتاب میں نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور ان کی قوم کو جب نوح علیہ السلام منع کرتے تھے کہ ان غلط معبودات کی، ان بتوں کی جو کہ ولی صالح نیک لوگوں کی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، اچھے لوگوں کی جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، ان کی انہوں نے مورتیاں، ان کی تجسیم، ان کے صنم بنا کر انہوں نے جو رکھے تھے، ان سے جب ان کو منع کیا نوح علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا ایک دوسرے کو، ان کی قوم نے، کہ مت چھوڑنا تم اپنے الہوں کو. وہ انہیں الہ مانگتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نکال باہر کیا اور جو سمندر تھا اس کو پار کروا دیا سلامتی سے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، تو اس کے بعد کیونکہ وہ عادی ہو چکے تھے فرعون کی قوم کی جو عبادت کا طریقہ ہے اسے دیکھ کر، جو شرک کی بنا پر تھی، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنی پرکھوں کی عبادت اور ان کی تصویریں مجسمے بنا کر ان سے مانگا کرتے تھے، اور سیاروں کی اور دوسری جو دیگر مخلوقات ہیں ان کی تجسیم، ان کے مورتیاں بنا کر ان سے مانگتے تھے. تو کیونکہ وہ اتنے مانوس ہو چکے تھے اس طرح کے منظر سے کہ انہوں نے بھی یہ کہہ ڈالا موسیٰ سے کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے جس طرح ان کے لیے الہ ہے، جن الہوں کی وہ عبادت کرتے ہیں. تو جو نزاع تھا، جو چپکلش تھی پیغمبروں کے درمیان اور ان کی قوموں کے درمیان، وہ معلوم ہے اور اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر بخوبی آیا ہے. لیکن یہ جو الہ تھے، یہ جو خدا تھے جن کی وہ قومیں عبادت کیا کرتی تھیں، یہ باطل خدا تھے، یہ باطل معبودات تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یا تو پیغمبروں نے ان سے فرمایا کہ یا تو ہم یا تو تم ہدایت پر ہے یا پھر ہم میں سے ایک کھلی گمراہی پر ہے. جہاں تک اللہ کی الوہیت کا تعلق ہے، اس کی خدائی کا تعلق ہے سبحانہ و تعالی، تو وہ حق اور ثابت ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ وہی حق ہے، اور یقیناً جس کی وہ
اور اس کے علاوہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، وہی باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب سے بلند، اونچا اور سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کیا یہاں پر کہ وہ ایسے الہوں کی عبادت کیا کرتے تھے جو موجود تھے، جن کا وجود تھا، لیکن وہ باطل الہ تھے، وہ باطل خدا تھے۔ اور کلمہ الالہ جو ہے یہ نصوص میں پایا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، نصوص سے مراد یعنی یہ قرآن و حدیث کی جو نصوص ہے، اور اس کا معنی جو ہے الالہ کا وہ ہے المعبود بحق، وہ جس کی حق پر عبادت کی جاتی ہے۔ الذی استحق العبادہ، یعنی کہ وہ جو عبادت کا مستحق ہے حقیقی طور پر۔ اور یہی تفسیر اہل سنت والجماعت سب کے سب، ان کے جو علماء ہیں اور ائمہ ہیں، ان کے مفسرین اور جو اہل فقہ ہیں، فقہاء، اور اہل الحدیث جو ہیں محدثین، سب کے سب الالہ کی جو تفسیر ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ المعبود برحق ہے، المعبود برحق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس علی ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ، کہ اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس سب کا انکار کیا جائے جو اس کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے بخاری اور مسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے ابتدائی دور میں، جب ان کو مبعوث کیا گیا، تو ان سے با کلام ہوتے ہوئے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے ابن ابی شیبہ اور امام احمد دونوں نے روایت کیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی چیز بھی اس کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ اور یہ جو حدیث ہے اسے عبداللہ بن احمد نے المسند کی جو زوائد ہیں، اور اسی طرح الحاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا، اور یہ بھی صحیح ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا جسے بھیجا گیا سوائے اس کے کہ وہ اس دعوت کے ساتھ آیا، اور وہ دعوت کیا تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائی ہے تو اس کا انکار کیا جائے، اسے ٹھکرایا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، تو جب ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً بلا شبہ میں بری ہوں، میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی یقیناً مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ کہہ دو اے پیغمبر ان سے، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے پر جو ہمارے مابین مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم میں سے کچھ دوسروں کو اپنے مابین ارباب لے لیں اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تم سے اس بات کرنے کے بعد تو پھر ان سے اعلان کر دو کہ گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں،
یعنی صرف اللہ کی عبادت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہ جو عظیم کلمہ ہے اس کے بے تحاشا فضائل ہیں، اور ان فضائل میں سے سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی وجہ سے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو گمراہ قسم کے مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں اور وہ گمراہیوں میں پڑے ہیں، بدعات میں پڑے ہیں، آج کل وہ یہ لوگوں میں پرچار کرتے ہیں کہ پوری جو مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی، اور یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ اللہ نے جو مخلوقات ہیں ان میں سے جو مسئول ہیں جن اور انسان، جن کے لیے یہ دنیا بنائی کہ وہ اس کو آباد کریں، انسانوں سے پہلے جن اور جنوں کے بعد بنی آدم، کہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں نہیں بنایا سوائے اپنی عبادت کے لیے، اور جو ان میں سے چن کر پھر پیغمبر بھیجے جو بنی آدم میں سے تھے سب کے سب، ان کو بھی اسی پیغام کے ساتھ بھیجا ان گمراہ قوموں کی طرف جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر باطل خداؤں کی عبادت میں لگ گئے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور پیغمبروں سے یہ مطالبہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلے، اور پیغمبر ہوتے ہی وہ لوگ تھے جو صرف اللہ کی عبادت فطرت پر ہوتے تھے، جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کے دلوں میں ان کی قوموں کی شرک کھٹکا کرتی تھی۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو عظیم مخلوق ہے یہ سوائے اپنی خدائی اور اپنی الوہیت کے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہو؟ یہ باطل عقیدہ ہے، اور اسے درست کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمارے معاشروں میں۔ آگے فرماتے ہیں اور اس کلمے کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، مبعوث کیا اور کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل میں ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو روح کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنا حکم دے کر، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی پیغمبروں کو چن کر، کہ آگاہ کر دو لوگوں کو کہ یقیناً کوئی معبود برحق نہیں سوائے میرے، تو پھر تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ ایک مضبوط کڑی ہے، یہ ایک مضبوط کڑا ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جس کسی نے بھی طاغوت پر یعنی کہ باطل الہوں کا انکار کیا، کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو باقی رہنے والا کلمہ ہے جس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنے پیچھے رہنے والے کلمے میں سے کر دیا، یعنی اپنے بعد میں اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ، کہ اگر مستقبل میں امید ہے کہ یہ اس کلمے کی طرف لوٹیں گے، کہ اس سے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ باقی رہنے والا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس طرح کی احادیث ملتی ہیں ہمیں جو اس چیز کی دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ کلمۃ التقوی ہے، تقوی کا کلمہ ہے، جس کا ذکر سورۃ الفتح میں ہوا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو کلمۃ التقوی یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا لازم کر دیا کہ وہ اس کو تھامیں، اور وہ اس کے مستحق تھے کہ وہ اس کو تھامیں، اور وہ اس کے اہل تھے کہ وہ اس کو تھامیں۔
اور جس کسی نے بھی اس کلمے کو کہا تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے اس کے خون، مال اور اس کی جان کو محفوظ کر لیتا ہے سوائے اس کے حق کے. یعنی کہ کیا؟ جو انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو پھر جنگ کر کے یا جہاد میں اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا کیونکہ وہ مسلمان ہے. اس کا مال جو ہے وہ جزیے کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، اور اس کی جو عزت آبرو ہے وہ محفوظ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ لا الہ کہنے کے بعد ایسا کوئی جرم کرے کہ جس سے پھر یہ واجب آئے کہ اس کا خون بہایا جائے. جس طرح وہ کسی کو قتل کرے تو پھر قتل کے بدلے قتل ہے، یا وہ کسی کا مال ہڑپ کرے تو اس کے بدلے میں کیا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کو واپس دلایا جائے. یا وہ کسی کی عزت آبرو پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں، جس طرح کے شریعت میں قانون موجود ہے. تو یہ مطلب ہے سوائے اس کے حق کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تب تک لڑوں کہ جب تک وہ یہ گواہی دے نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً میں محمد اللہ کا پیغمبر ہوں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز ادا کریں، وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، تو اگر وہ یہ کرتے ہیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو بچا لیتے ہیں سوائے اس کے حق کے، اور وہ میں نے بیان کر دیا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کے بعد ان کا حساب جو ہے ان کا کرتا دھرتا سارا اللہ کے ہاں ہے. اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایمان کی سب سے اونچی شاخوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 او بضع و60 شعبہ، ایمان جو ہے اس کی 60 یا کچھ شاخیں ہیں یا 70 یا کچھ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور اس میں سے افضل ترین جو ہے وہ قول ہے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وادناها اماطۃ الاذى، اور سب سے کم تر جو ہے اس میں سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ لوگوں کی راہ میں سے کوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا شرم جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور یہ جو حدیث ہے اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. اور یہ جو کلمہ ہے یہ وہ سب سے بہترین کلمہ ہے، سب سے خیر والا کلمہ ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر، کہ جس کسی نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. فی یوم 100 مرہ، اور وہ اسے ایک دن میں 100 مرتبہ کہے. کانت له عدل 10 رقاب، تو اس کے لیے یہ 10 گردنوں کو رہا کرنے کے برابر ہے. یعنی 10 لوگ جن پر حد قائم ہونے والی ہو اور ان کی وہ رہائی کا جو دیت ہے وہ دے دے، وہ اس کے برابر ہے. اور یہ ایک بہت بڑی قیمت رقم ہوتی ہے دیت، ایک انسان کی جان. اور اس وَكَتَبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے لیے 10 حسنات، 10 اچھائیاں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. وَمُحْيَطْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کے لیے وَكَتَبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے لیے 100 اچھائیاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. وَمُحْيَطْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کے لیے 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ اس کے لیے شیطان سے بطور حفاظت بن جاتا ہے. يَوْمَهُ ذَلِكَ، اس دن کے لیے. حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدًا أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمَلَ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور کوئی بھی اس دن شام تک نہیں پہنچے گا جو
اس سے افضل ترین کام کرے گا سوائے اس شخص سے جو اس سے بڑھ کر ان کلمات کو ادا کرتا ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان نے اس دن میں اس کو 100 دفعہ کہا تو اس سے افضل ترین کوئی کام کسی نے نہ کیا ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے 100 دفعہ سے زیادہ ان کلمات کو کہا ہوگا. یعنی اس میں مشروعیت ہے، معذرت اجازت ہے کہ انسان ان کلمات کو 100 تک محدود نہیں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ کہہ سکتا ہے. اور آگے فرمایا ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ، کہ پاک ہے اللہ ہر قسم کے نقص سے اور سب کچھ اس کی حمد و ثنا سے ہی ہے. فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، تو اگر وہ 100 دفعہ اس کو کہے گا تو اس کے لیے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ اس سے جھڑ دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے مانند ہی کیوں نہ ہو. اور یہ جو حدیث ہے اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. انشاءاللہ آج کی نشست کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلی جو نشست ہے اس میں پھر شیخ ابن باز جو ہیں وہ شروط لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کی تشریح اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کیا علم کی نعمت، آپ نے کہا علم کی نعمت، تو مطلب ایمان اور صحیح عقیدے سے بڑی کوئی نعمت نہیں. کیا کسی کو علم اور ایمان کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور اس سے کسی طرح بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ علم والا تو علم کو چھپا نہیں سکتا اور چھپانا جائز بھی نہیں. جی بلا شبہ ایک بندہ جو عبادت گزار ہو، اللہ کا مطیع ہو، اللہ کی نفلی عبادتوں میں گامزن ہو، اور اسی طرح وہ علم حاصل کرتا ہو اور اس کے پاس علم ہو، شرعی علم ہو حلال و حرام کا، تو ایسے شخص کو بھی نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمتوں میں سے ہے. اور یہ جو علم ہے اسی کی بنا پر اسی سے بصیرت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علم کی بصیرت پر، وہ ویسا نہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر علم کے. فرق ہے دونوں میں. تو اس علم کو اور ان عبادات کو بھی نظر لگ سکتی ہے بلا شبہ، اور یہ مشاہد کی گئی چیز ہے. تو اس سے کس طرح بچا جائے؟ یہ تو سوال عام ہے، کیونکہ جس طرح ایک نعمت جو ہے دولت کی نعمت، وہ بھی بندہ اکثر اوقات نہیں چھپا سکتا. گاڑی نہیں چھپا سکتا وہ، اپنا گھر نہیں چھپا سکتا وہ، اپنا لباس نہیں چھپا سکتا. اسی طرح صحت جو ہے وہ کس طرح چھپا سکتا ہے کوئی کسی سے؟ اچھی صحت ہے، تندرست ہے، چل رہا ہے پھیل رہا ہے، حشاش ہے، بشاش ہے، اس کے چہرے پر رونق ہے صحت کی، کس طرح بچا سکتا ہے؟ تو ان نعمتوں میں سے اکثر چیزیں کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے حسد ہوتی ہے پھر لوگوں سے. تو ان سب سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو سورۃ المعوذتین میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ ان کو صبح شام کے اذکار میں ان کو جو ہے وہ اپنایا جائے. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 جو قل ہیں ان کو پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین سنت ہے، ان کو اپنایا جائے. اللہ جو ہے سبحانہ و تعالی جو ہے، جو ان چیزوں کا خالق ہے، اس سے پناہ مانگی جائے. ان صورتوں کو ان کو پڑھ کر، ان کو اپنا کر. بارک اللہ فیک. استاد محترم، ہمارے عقیدہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ورنہ ابو بکر ہوتے. خلیل کا لفظ ہم قرآن و حدیث میں بھی پڑھتے ہیں. سوال ہے کیا عام مسلمان بھی کسی خالص عقیدے والے مومن کو خلیل بنا سکتا ہے؟ بلا شبہ. آپ دیکھیں کہ جو صحابہ میں سے ہیں، ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن کی نصوص میں اور احادیث میں بھی ہمیں یہ جو لفظ ہے وہ ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اگر میں کسی کو خلیل لیتا، اور خلیل وہ دوست ہوتا ہے سب سے قریبی دوست، سب سے قریب تر، اس سے قریب تر آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا.
آپ کی چاہت اس کی چاہت ہوتی ہے، آپ کی ناپسند اس کی ناپسند ہوتی ہے، اور آپ اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں اور اس کا اعتماد آپ پر پورا ہوتا ہے، اور یہ دوستی کی اور محبت کی اعلیٰ تر درجات میں سے ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل لیتا تو میں ابو بکر کو لیتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو جب اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احسان اور اس فضل کو لوٹایا کہ انہوں نے صرف اللہ کو اپنا خلیل رکھا، حالانکہ وہ چاہتے تو ابو بکر کو اپنا خلیل رکھتے، لیکن اللہ کا وہ احسان لوٹایا۔ لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ میں سے جس طرح ابو ہریرہ، دیگر جو صحابہ ہیں، زبیر بن عوام یا عبداللہ بن زبیر، ان سے بھی ملتا ہے اور دیگر صحابہ سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے خلیل نے مجھ سے فرمایا یا میرے خلیل نے مجھے بتلایا۔ تو صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل مانا کرتے۔ تو اسی طرح بے شک ایک انسان دوسرے ایک مومن ہو، ایک اچھا صاحب ہو، ساتھی ہو، جو دیانت والا ہو، دین والا ہو، تقوی والا ہو، اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صراط مستقیم ہے اس پر مضبوطی، آپ کو ثابت قدمی دینے والا ہو، آپ کو یہ یاد دہانی کروانے والا ہو زندگی کے ہر موڑ پر، تو بلا شبہ اسے خلیل لیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں لیا جا سکتا۔ بارک اللہ فیک۔ حدیث بطاقہ والا شخص جس کے 99 دفاتر گناہوں کے تھے، کیا اس نے کلمہ شہادت دل سے اور فہم سے ادا کیا تھا جو اس کے میزان پر بھاری ہو گیا؟ کیونکہ اگر توحید کا اصل فہم حاصل ہو جائے تو انسان کے اتنے گناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر فہم کے بغیر ادا کیا تو کیا صرف دل سے پڑھ لینے سے ہی اللہ نے اسے معاف فرما دیا؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس شخص کو پہلے جہنم میں داخلہ ہوا اور اس کے گناہوں کے سبب، یا وہ بغیر سزا کے جنت میں گیا تھا؟ نعم، تو جو حدیث البطاقہ ہے، مشہور ہے کہ ایک شخص آئے گا اور اس کے 99 اس کے صحیفے ہوں گے، اور جو مد بصر تک، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک لمبے اس کے گناہوں کے یہ 99 صحیفے ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو وہ مایوس ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمائے گا لیکن تیرے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہم نے محفوظ کر رکھی ہے تیرے لیے، اور پھر ایک بطاقہ لایا جائے گا، ایک چٹھی لائی جائے گی، ایک ورقے کا حصہ، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کہا ہوگا خلوص نیت سے، اس پر ایمان لاتے ہوئے، اس پر یقین لاتے ہوئے، یوں ہی نہیں کہا ہوگا۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو عظیم تر کلمہ ہے اس کو بلا یقین، بلا علم، بلا ایمان اس کو کہا جائے، اور 99 صحیفے جو ہے وہ اڑ جائیں پلڑے میں سے؟ وہ اس کلمے کو اس وقت جب اس نے کہا ہوگا تو ایمان، نیت سے اور خلوص سے، اور اس کا علم ہوتے ہوئے کہ اس سے اور سچی بات کوئی نہیں، تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے پلڑا جو ہے وہ الٹ جائے گا اس کے برے اعمالوں کا۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہیں وہ ان کی سزا پا کر جنت میں جائے گا یا اس کے علاوہ جائے گا، ظاہر حدیث کا یہ ہے کہ وہ بلا عذاب پائے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا لا الہ الا اللہ جو اس نے جس یقین اور جس ایمان سے کہا تھا وہ بھاری آ گیا۔ باقی اللہ عالم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ Is Huda one of Allah's name? Huda؟ ہدا تو اللہ کا نام نہیں، لیکن نہیں، ہدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے، نعم، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ الہادی جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، الہادی، ہدایت دینے والا، نعم۔
روز قیامت کیا میزان میں دل کے ایمان کا بھی الگ سے وزن کیا جائے گا یا اس کا تعلق دنیا میں کیے گئے اعمال سے منسلک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان بہت سے اعمال صالحہ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا۔ جہاں تک دل کا وزن کرنے کا تعلق ہے میزان میں، تو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں لوگوں کے جو جسم کے اعضاء ہیں، حصے ہیں، ان کا ہمیں دلالت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عبداللہ بن مسعود کھجور کے پیڑ پر چڑھے تو جب ان کی پنڈلیاں جو ہیں وہ اس سے ان کا جو کپڑا ہٹ گیا تو صحابہ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ ان کی پنڈلیاں بہت کمزور تھیں، پتلی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم اس کی پنڈلیوں سے ہنستے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا قیامت والے دن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی جو ہے وہ جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہوگی پلڑے میں؟ تو ہمیں ایسی نصوص ملتی ہیں جس میں لوگوں کے اعضاء جو ہیں، جسم کے حصے، وہ ترازو میں رکھے جائیں گے۔ اسی طرح لوگوں کے اعمال رکھے جائیں گے ترازو میں، جس طرح کے صحیفے رکھے جائیں گے ان کے اعمال کے، یا پھر جس طرح کسی شخص نے ایک اچھا عمل کیا، نیکی کا ایک پرچی رکھی جائے گی۔ تو یہ چیزیں، ان کا وزن کیا جائے گا۔ انسان کا بھی وزن ہو سکتا ہے، اس کی بھی کچھ علماء نے کہا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال ہے کہ دل کو اس لیے تولا جائے کہ اس میں ہماری کچھ ایسی خواہشات یا نیات ہوتی ہیں ہم کریں، لیکن وہ ہم کر نہیں پاتے، حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنی مخلوق کا، تو کوئی چیز اس کے علم میں سے، اور حساب والے دن جس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کہ عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ایک سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو اپنے سینگ مارے ہوں گے، اس سے اس کے سینگ لے کر اس کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اس سے بدلہ لے۔ تو کس طرح جو اعمال اور اس میں سے ہماری نیات ہے، جو ہمارے دل کا عمل ہے، وہ رائے گاں جائے گا۔ اس کی تو واضح دلیل ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی نیت کرتا ہے اچھے کام کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے نیت کی ہے، تو اللہ کہتا ہے لکھ دے اس کے لیے ایک عمل، اس نیت کو اس کے لیے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نعم، اس کے لیے وہ عمل جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی نیت۔ اور جب وہ برا عمل کی نیت کرتا ہے، اس کی قصد کرتا ہے، تو فرشتے جب پوچھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ، دیکھتے ہیں، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے بری نہیں لکھا جاتا جب تک وہ اس برے کام کو کرتا نہیں۔ تو بری نیت لکھی نہیں جاتی جب تک وہ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا دیتا، اور اچھی نیت جو ہے وہ اگر نہیں بھی کرتا تو اس کے لیے وہ اچھی نیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری احادیث میں بھی ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اچھے کام پر مداومت اختیار کرتا ہے، یعنی اس کو مسلسل اس کام کو اپناتا ہے، وہ نمازیں ہیں یا پھر نفلی مختلف، جس طرح لوگ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک شخص سے پھر وہ بیماری کی وجہ سے اگر وہ رہ جاتی ہے تو پھر بھی اس کے لیے وہ عمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ صحت مند ہوتا تو اس کے سابقہ عمل سے یہ ملتا ہے کہ وہ ان نمازوں کو بغیر ناغہ ان کو ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم رحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔